الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 12 رکوع اور سورہ البقرہ کے 28 رکوع مکمل ہوئے۔ آیت نمبر 228 پر آگے 13واں رکوع اور سورہ بقرہ کا 29واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 228 کے بعد سے الطلاق مرتان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیات میں عورتوں سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر گزرا ہے۔ زمانے حیض میں عورتوں کے ساتھ کیا معاملات رکھے جائیں، اور اگر عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لی تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا۔ عورتوں کو جب طلاق پڑ جائے تو طلاق میں عدت ہو تو حیض والی عورتوں کی عدت کتنی ہوگی، اس قسم کی تفصیلات اوپر گزری ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جہاں عورتوں کے ساتھ طرح طرح ناروا سلوک کیے جاتے تھے اور ان کو مختلف طریقے سے ستایا جاتا تھا، اس میں سے ایک صورت یہ بھی تھی کہ ان کو بات بات پہ طلاق دے دی جاتی تھی، اور ایک بار میں جتنی مرتبہ چاہتے طلاق دے دیتے، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، جتنی بار چاہتے طلاق دیتے اور پھر رجوع کر کے رکھ لیتے۔ کوئی دستور و قانون ہی نہیں تھا کہ طلاق کو کیسے رجوع کرنا درست بھی ہوگا یا رجوع کرنا جائز ہوگا نہیں ہوگا، طلاق کئی بار دی جائے۔ تو اس طریقے سے بہت سے لوگ عورتوں کو اس طرح ستاتے تھے کہ طلاق دیتے پھر رکھ لیتے، اور بار بار طلاق دیتے رہتے، اور عورت کو نہ تو آزادی ملتی تھی اور نہ ہی عورت کے حقوق ادا ہوتے تھے۔ شوہر ظالمانہ طریقے سے رکھتا تھا، نہ تو اس کو آزاد ہونے دیتا نہ اس کے حقوق ادا کرتا۔ تو شریعت نے طلاق کے سلسلے میں قانون نازل کر دیا۔ قانون یہ نازل کیا کہ جس طلاق کے بعد رجوع کرنے کی گنجائش ہے اس کی حد 2 تک ہے۔ 1 طلاق یا 2 طلاق یہ آخری حد ہے کہ ان طلاق کے بعد، 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد اب اگر تمہیں رجوع کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رجوع کرنے کا اختیار رہے گا، لیکن 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ اگر طلاق دے دی گئی تو اب رجوع کرنے کا اختیار ختم۔ اب جو ہے شوہر کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا، عورت اس کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ گویا 1 طلاق 2 طلاق کا قانون یہ رہا کہ 1 طلاق 2 طلاق میں نکاح ختم نہیں ہوتا، عورت نکاح سے باہر نہیں جاتی، بلکہ شوہر کے زوجیت میں بغیر نکاح کے بھی شوہر اگر چاہے تو اسے واپس رکھ سکتا ہے۔ یہ 1 طلاق کا بھی یہی مسئلہ ہے، 2 طلاق کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو وہ جو ظالمانہ قانون تھا کہ جتنی مرتبہ چاہے طلاق دے دیں اور پھر رجوع کر لیں، فرمایا کہ نہیں، رجوع کرنے والی طلاق وہ 2 تک ہوتی ہے، 2 سے زائد میں پھر رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ اب اگر 1 طلاق دی ہے، 2 طلاق دی ہے، تو قرآن نے ہدایت کی کہ اب تمہارے لیے 2 راستے ہیں۔ اگر تمہیں زوجیت میں انہیں واپس رکھنا ہے تو ابھی حالات بنانے کا امکان ختم نہیں ہوا، زوجین کے درمیان تعلقات بحال رکھنے کے امکانات ابھی باقی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان کے حقوق ادا کر کے ہم پھر سے رکھیں، اور تمہیں طلاق دینے میں لگا کہ یہ ٹھیک نہیں فیصلہ کر رہے ہیں، تو تم بغیر نکاح کے بھی عدت کے اندر اپنی بیویوں کو واپس لے سکتے ہو۔ یہ 2 طلاق تک یہی مسئلہ رہتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ ہے کہ نہیں، اسے نہیں رکھنا چاہیے، تو ایسی صورت میں تمہیں خوش اسلوبی کے ساتھ اس کی عدت گزرنے دینا چاہیے۔ جب عدت گزر جائے گی
تو نکاح اب جا کے ختم ہوگا۔ گویا ایک طلاق دو طلاق میں فوراً نکاح نہیں ختم ہوتا، عدت گزرنے پر وہی طلاق جس میں رجوع کرنے کا حق تھا وہی طلاق بائنہ بن جاتی ہے، یعنی قطعی بن جاتی ہے۔ تو ایک طلاق دو طلاق میں جب تک عدت رہتی ہے جب تک وہ طلاق اپنا اثر نہیں چھوڑتی، یعنی نکاح ختم نہیں ہونے دیتی، لیکن جب وہی طلاق جو ایک تھی یا دو تھی، جب عدت گزرنے کا مرحلہ آ جائے گا، عدت ختم ہوگی تو وہی طلاق رجعی سے قطعی بن جائے گی اور رجوع کرنے کے بجائے اب نکاح کو فسخ کر دے گی، اس سے نکاح ختم ہو جائے گا، عدت بھی ختم ہوئی، نکاح بھی ختم ہوا، وہ طلاق جو رجعی تھی وہ بائنہ بن گئی۔ اب دونوں میاں بیوی کے درمیان تفریق ضروری ہو جاتی ہے، رجوع کرنے کا بھی اختیار ختم۔ اب اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ایک طلاق دو طلاق کا فائدہ یہ ہوگا کہ عدت کے بعد بھی جب چاہیں دونوں اگر پچھتا رہے ہیں، دونوں کے گھر والے پچھتا رہے ہیں کہ یہ فیصلے تو غلط ہو گئے طلاق کے، دونوں کو پھر سے میاں بیوی بن جانا چاہیے، تو اس میں بھی کچھ نہیں بگڑا۔ دونوں دو گواہ، دو مسلمان گواہوں کی موجودگی میں تجدید نکاح کر لیں، باہمی مرضی سے دونوں پھر سے نیا ایجاب و قبول اور نیا مہر طے کر کے پھر سے میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ شریعت نے طلاق کا ایک قانون گویا مقرر کیا، لوگ اس قانون پہ عمل نہیں کرتے اور پھر طلاق کو بدنام کرتے ہیں۔ کہیں پر بھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ طلاق کو 3 تک پہنچایا جائے۔ یہ جو معاشرے کے اندر ایک بار میں طلاق کو 3 تک پہنچا دیتے ہیں، یہ ایک بار میں کیا کئی بار کے اندر بھی 2 مجلسوں 3 مجلسوں کے اندر بھی طلاق کو 3 تک پہنچانا ہی نہیں چاہیے۔ اسی لیے آگے جو آیت آ رہی ہے کل گزرے آئے گی، اس میں فَإِن طَلَّقَهَا کہہ کر کے بفرض محال اگر کوئی شخص یہ نادانی کرے کہ طلاق کو تیسری بھی دے دے تو اس کے لیے سخت قانون بیان کیا گیا کہ اب دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں بھی نہیں آ سکتے، نہ عدت میں نہ عدت کے بعد۔ اب تو میاں بیوی کے درمیان کوئی تعلق نکاح کے ذریعے سے رجوع کے ذریعے سے قائم کرنے کوئی شکل ہی نہیں رہ گئی۔ اب تو دنیا ہی کے اندر یہ سزا ہے کہ وہ بیوی جس کے بارے میں شوہر سوچتا تھا کوئی اس کو نگاہ نہ ڈالے، وہ دوسرے کے نکاح میں ضرور جائے گی، اور وہ نکاح کے بعد اب اس کی مرضی طلاق دے دے یا اس کی وفات پا جائے، پھر اس کے بعد عدت گزار کر کے وہ پہلے شوہر کے لائق بن سکے گی۔ تو یہ تیسری طلاق تک نوبت پہنچانے کی اجازت نہ قرآن نے دی نہ حدیث نے دی، لیکن تیسری طلاق تک نوبت بہت آسانی سے مسلم معاشرے میں پہنچا دی جاتی ہے۔ اور آج کل کے عدالت میں جو وکلا ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی طلاق نامہ لکھواتا ہے وہ 3 سے کم پہ رکتے ہی نہیں۔ تو یہ مسلم وکلا جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، شریعت سے جاہل ہیں، کیونکہ شریعت نے کہیں اجازت نہیں دی کہ طلاق کو 3 تک پہنچایا جائے۔ جب اس سے کم میں مسئلے کا حل موجود ہے تو اس کو اولاً تو اگر اسلامی مزاج کو دیکھا جائے تو طلاق کی نوبت ہی بہت کم آئے گی۔ شریعت نے نکاح کو ایک عبادت قرار دیا ہے، عام معاہدے کی طرح نہیں کہا۔ اسی طریقے سے نکاح کے بعد جو طلاق کی نوبت کبھی کبھار آ جاتی ہے تو طلاق ترک نکاح کا جو نام ہے اس کے اندر بھی شریعت نے تعجیل سے ترک تعلقات میں طلاق جو نکاح کو ختم کر دینے کا نام ہے، اس کے اندر بھی شریعت نے ایسا اعتدال رکھا ہے۔ اور اگر اس قانون کو دیکھا جائے تو اور جگہوں پر بھی ہمیں اس سے مدد ملتی ہے کہ اسلام ترک تعلقات میں تعجیل کے بجائے تدریج کا حکم دیتا ہے۔ ترک تعلقات میں کسی سے تعلق چھوڑنا ہے، کسی سے معاملات ختم کرنے ہیں، کسی سے بول چال بند کرنی ہے، اس کے دینی اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے اس کے میل جول رکھنے میں، تو ترک تعلقات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ معاملات کو ایسے انداز سے طے کرنا چاہیے کہ جس سے کم اختلاف، کم سے کم مخالفت، کم سے کم عداوت، کم سے کم دشمنی کا سامنا ہو۔ تو ترک تعلقات میں تعجیل کے بجائے تدریج کی طریقہ اختیار کیا ہے۔ طلاق دنیا کے اندر جو معاہدات ہوتے ہیں یا کاروباری معاملات ہوتے ہیں، آدمی ایک دم سے ختم کر دیتا ہے کہ ایک چیز طے ہوئی تھی، بیٹھے اور ایک دم سے اس کو معاملات نپٹا دیے۔ طلاق کے اندر نکاح کے ختم کرنے میں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے شریعت کی خلاف ورزی، وہ ہو تو جائے گا لیکن گنہگار ہوگا۔ جیسے مثالیں دی گئی تھیں کہ کوئی آدمی گناہ کر کے کوئی کسی کا پانی چھین کر کے وضو کرے، وضو تو ہو جائے گا، پانی سے وضو کیا ہے، لیکن دوسرے کے پانی بغیر پوچھے ناحق استعمال کیا، گنہگار ہوگا۔
تو اسی طریقے سے طلاق غلط طریقے سے دی جائے گی، پڑھ تو جائے گی لیکن شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ گنہگار بھی ہوگا، اللہ کے یہاں مجرم ٹھہرے گا، اللہ کے یہاں اس کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو طلاق کے سلسلے میں اولاً تو یہ بتایا کہ طلاق کی نوبت ہی نہیں آنے پائے، کیونکہ نکاح اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا کہ انسان اس کو نکاح کر کے بیوی کو چھوڑ دے گا۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں کہا گیا کہ اولاً اگر بیوی کے اندر کوئی خامی محسوس کر رہے ہو اور واقعی وہ کوئی دینی خامی ہے جس کو درست کرانا چاہیے تو اس کو تم افہام تفہیم سے کام لو، کبھی اس سے ناراضگی کا اظہار کرو۔ ناراضگی کے اظہار میں تم یہاں تک جا سکتے ہو کہ کبھی اس کے بستروں کو چھوڑ کر علیحدہ سونے لگ جاؤ، الگ جو ہے ناراضگی کا اظہار کرو کہ ہم تم سے نہیں بولتے، یا کبھی کبھار جو ہے یہاں تک اجازت دی گئی کہ اگر گناہ کبیرہ کی وہ مرتکب ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے تم ایک آدھ ہاتھ بھی لگا سکتے ہو۔ معمولی ہلکی سی مار جس میں نہ نشان پڑے، نہ چوٹ آئے، نہ جو ہے انسان کو اذیت پہنچے، وہ ہلکی سی مار غصے کے اظہار کے لیے اس کو لگا سکتے ہو۔ جیسے چھوٹے بچے کے ایک تماچا لگا دیا گیا، تو اس انداز سے یہاں تک اجازت دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ان کو جو ہے مارنا ضروری ہے، یہ کہا گیا کہ اس کی اب اگر اس کے بعد بھی عورت کی مزاج میں اصلاح نہیں پیدا ہو رہی ہے، برابر نافرمانی اور ناشکری اور بدزبانی اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب اور گھر کے ماحول کو بگاڑ رہی ہے، بد اخلاقی اور بد چلنی کا وہ شکار ہے، تو پھر یہ کہا گیا کہ اب اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ چھوڑنے کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ جس زمانے میں اس کو حیض سے پاک ہو کر کے وہ اس کی ماہواری ختم ہوئی اور طہر کا زمانہ شروع ہوا تو اس زمانے میں تم صرف ایک طلاق دو، کیونکہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ طلاق دو دے دو ایک ہی مرتبہ میں، بلکہ الطلاق مرتان کا مطلب یہ نکلا کہ 2 طلاق بھی اگر دی جائے تو 2 بار میں دی جائے، ایک بار میں 2 طلاق نہ دی جائے۔ کسی کو مثلا 2 روپیہ دینا ہو تو ایک تو یہ ہے کہ 2 مرتبہ 2 روپیہ اکٹھا دے دیے جائے، اور ایک یہ کہ 2 روپیہ ایک ایک کر کے دیا جائے۔ تو قرآن کا یہ اسلوب بتلا رہا ہے کہ 2 طلاق بھی اکٹھا نہیں دینی چاہیے، 2 طلاق بھی ایسے دی جائیں کہ ایک بار میں ایک، دوسری دوبارہ میں پھر ایک۔ تو چنانچہ مفسرین نے حدیث نے اس کا طریقہ بیان کیا کہ طلاق کا طریقہ پھر یہ ہوگا کہ جب وہ پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے دی گئی، اب اس کے بعد اس کی عدت شروع ہو گئی، جب پاکی کے بعد جب ماہواری پہلی آئے گی تو وہ عدت کا ایک مرحلہ پورا ہوگا۔ عدت 3 حیض ہوتی ہے، 3 ماہواری، لہذا اب جب پہلی ماہواری سے پاک ہو کر پھر جب پاک ہوئی تو اب اگر چاہتا ہے کہ ہم اور طلاق دے دیں تو دوسری طلاق دوسرے طہر میں یعنی دوسری پاکی کے زمانے میں دے دے، پھر تیسری طلاق کی اجازت ہی نہیں ہے، پھر وہ عدت گزرنے دے۔ جب تیسری ماہواری آ جائے گی، تیسری پاکی آ کر کے تیسری ماہواری ختم ہوگی تو خود بخود وہ نکاح سے جدا ہو جائے گی۔ یہ طریقہ طلاق کا ہے کہ اب اگر رجوع کرنا ہے تو اس عدت کے اندر بغیر نکاح کے اپنی زوجیت میں واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 گواہوں کے سامنے زبان سے یوں کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق یا 2 طلاق دے دی ہیں، تم دونوں گواہ رہو، میں نے طلاق سے رجوع کیا، اپنی بیوی کو زوجیت میں واپس لیا۔ یہ طلاق بالقول یا رجوع بالقول یا رجوع باللسان کہلاتا ہے، زبان سے رجوع۔ اور ایک یہ ہے کہ عمل سے رجوع شروع ہو جائے، عمل سے رجوع کی جب دونوں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے کہ بھائی 1 طلاق 2 طلاق کا مسئلہ تھا، ہم دونوں ابھی نکاح میں گنجائش باقی ہے، لہذا ہم دونوں پھر سے میاں بیوی بن کر رہتے ہیں اور رہنے لگ جائیں، تو اس طریقے پر بھی رجوع صحیح ہو جائے گا کہ یہ رجوع بالفعل رجوع بالعمل کہلاتا ہے، دونوں جائز ہیں۔ اور اگر شوہر کو یہی طے پایا کہ نہیں اسے تو چھوڑے رکھنا ہے، اب اس کو زوجیت میں واپس نہیں لینا، تو جب عدت گزرے گی تو وہی طلاق رجعی بائنہ بن جائے گی۔ یہ طریقہ بیان کیا گیا۔ تو ایک تو ہدایت اس آیت میں یہ دی گئی کہ طلاق کو 2 مرتبہ سے آگے نہ پہنچایا جائے، ضرورت پر جب طلاق دینی ہی پڑ جائے تو ایک ایک کر کے 2 طلاق دی جائے، اس سے زیادہ نہ دی جائے۔ دوسری ہدایت یہ کی گئی کہ طلاق کے بعد جب عدت کا زمانہ جو ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر گزرا کہ عدت 3 ماہواری ہوتی ہے، تو اس زمانے کے اندر شوہر کو 2 اختیار ہوتے ہیں کہ عدت میں زوجیت میں اپنے اس کو واپس لے لے یا اس کو عدت گزرنے دے، رجوع نہ کرے، اس طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے۔ چھوڑنے میں یا جو ہے اس کو رجوع کرنے میں، دونوں کے بارے میں قرآن نے یہ ہدایت کی کہ اگر رجوع کرنا ہو تو بھی قاعدے کے مطابق ہو، چھوڑنا ہو تو بھی حسن سلوک کے ساتھ ہو، یعنی یہ نہ ہونے پائے کہ رجوع کرنے میں نیت مقصود یہ ہو کہ رجوع کر لے رہے ہیں پھر اس کو ستائیں گے،
بیوی کو ابھی رجوع کر لیتے ہیں، طلاق واپس لے لیتے ہیں، پھر ہم اس کو سبق سکھائیں گے، اس کے حقوق ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، حسن سلوک کی نیت نہیں ہے، بیوی کو بیوی بنا کر صحیح ڈھنگ سے رکھنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ اس کو پریشان کرنے کی نیت ہے، ستانے کی نیت ہے، حق تلفی کی نیت ہے، تو یہ معروف طریقے پر قاعدے و دستور کے مطابق روکنا اور رجوع کرنا نہیں ہوگا، تو اس میں شوہر ظالم ٹھہرے گا، گنہگار ٹھہرے گا، رجوع کرنے کے بعد اپنے کو وہ ظالم بنا لے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر چھوڑنا ہو تو بھی اس کے اندر قرآن نے کہا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑا جائے۔ حسن سلوک کے ساتھ چھوڑنا یہ کہ اس پر کوئی الزام نہ لگائے، عیب نہ لگائے۔ آج معاشرے میں یہی ہوتا ہے، جب چھوڑنا ہوتا ہے تو بے عیب کے بھی 10 عیب لگا دیے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے الزام تراشیوں کے بعد اس کو چھوڑا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان بے انتہا تلخیاں اور اختلافات، دشمنیاں قائم ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے کہا جب چھوڑ ہی رہے ہو تو معاملات کم از کم خراب کرو، اس کو تحفہ دو، دوسروں کو بھائی مجبوری ہے، قدرت میں یہی فیصلہ لکھا تھا، ہمارا نصیب یہی تھا، ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا ہو رہا ہے، تو ایسے الفاظ کہے جائیں کہ جس سے اختلافات کم ابھریں اور ناگواری کم سے کم ہو۔ اس کو مجبوری کا ایک کڑوا گھونٹ سمجھ کر کے کہ بھائی کڑوی دوا ہے، ہم دونوں میں نباہ نہیں ہو پا رہا تھا، اب کیا کرتے، یہی آخری فیصلہ لینا پڑا، نہ یہ کہ کوئی ایک دوسرے پر عیب لگائے۔ یہ رجوع کرنے یا علیحدہ کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا گیا۔ آگے تیسری ہدایت اسی آیت کے اندر یہ بتائی جا رہی ہے کہ شوہر کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ عورت کو طلاق دینے کے عوض میں عورت سے کسی مال کو وصول کرے، یوں کہے کہ ستا رہا ہے، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی تنگ آ کر کے کہتی ہے مجھے آپ چھوڑ دیجئے، بیوی کے گھر والے کہتے ہیں اس کو طلاق دے دیجئے، شوہر ہے کہتا ہے ہم طلاق نہیں دیں گے، طلاق لینا ہے تو مہر چھوڑو، طلاق لینا ہے تو مہر ہم نے جو دیا واپس کرو، طلاق لینا ہے تو ہمیں 50,000 روپے دو۔ اس قسم سے جو مطالبے عورت سے کیے جاتے ہیں طلاق کے عوض میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے شوہرو تمہارے لیے وہ مال لینا حلال نہیں ہے، خواہ تم ہی نے وہ مال دیا ہے، تم ہی نے وہ مہر دیا ہے، تمہارا ہی دیا ہوا وہ مہر ہے، لیکن اس سے بھی تم ذرہ سا بھی تھوڑا سا بھی واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے جس میں شوہر اور بیوی سے مہر جو دیا ہے وہ پورا یا آدھا وہ طلاق کے عوض میں، چھٹکارے کے عوض میں لے سکتا ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ وہ ایک صورت قرآن نے اسی آیت میں یہ بیان فرمائی کہ میاں بیوی دونوں یہ محسوس کریں کہ ہم دونوں میں نباہ ہو نہیں پا رہا، عورت خود سے طلاق کا مطالبہ کرے، عورت خود علیحدگی چاہے اور قصور بھی شوہر کا نہ ہو، قصور زیادتی شوہر کی نہیں ہے، اور پھر بھی بیوی علیحدگی چاہ رہی ہے، گویا نفرت کا معاملہ بیوی کی طرف سے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمایا کہ ثابت ابن قیس سے مجھے چھٹکارا دلا دیجئے۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ وہ آدمی تو نیک ہیں، دیندار ہیں، اور مجھے ان کے اخلاق سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، وہ میرے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، لیکن مجھے طبعی طور پر نفرت ہے، میں نہیں ان کے حقوق ادا کر پا رہی، اور میں ان کے ساتھ رہنے میں اپنے کو کڑا محسوس کر رہی ہوں، مجھے ان سے طبعی نفرت ہے، مجھے ان کی شکل نہیں اچھی لگتی، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، لہذا جو ہے میں جب ان کے حقوق نہیں ادا کر پا رہی ہوں، اس کی بنا پر وہ مجھ سے خوش نہیں رہتے اور میں خود نہیں خوش رہتی، اس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کیوں نہ علیحدگی لے لوں، تاکہ وہ کسی ایسے سے شادی کرے جو ان کے حقوق ادا کرے، اور میں بھی کسی ایسے کے نکاح میں جاؤں جو مجھے پسند ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واقعی اگر تم چھٹکارا چاہتی ہو تو جو باغ ثابت ابن قیس نے تم کو مہر میں دیا تھا وہ باغ تم ثابت ابن قیس کو واپس کر دو۔ انہوں نے کہا میں راضی ہوں۔ ثابت ابن قیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا بھائی تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ باغ تمہیں تمہارے واپس کر رہی ہیں جو مہر میں تم نے دیا تھا، تم ان کو طلاق دے دو، وہ جب نہیں ٹھیک سے رہ پا رہی ہیں، تمہارے حقوق بھی ادا نہیں کر پا رہی ہیں، تو ان کو چھوڑ دو۔ تو فرمایا آپ کا حکم ہے، میں جو ہے چھوڑے دیتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان خلا کرا دیا، اس کو خلا کہتے ہیں۔ مال کے عوض میں جو چھٹکارا ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ عورت علیحدگی کا مطالبہ کرے اور خود سے پیشکش کرے مال کی کہ مجھ سے اتنا مال لے کر میری جان چھوڑیے، مجھے طلاق دیجیے، اس کو کہتے ہیں خلا۔ اور ایک صورت ہوتی ہے کہ شوہر کا خود کہتا ہے کہ اگر تمہیں طلاق چاہیے تو تم اتنا مال دو، مجھ سے طلاق لے لو۔ تو اگر شوہر کی طرف سے
جو ہے طلاق میں مال کی قید لگائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہے۔ اگر عورت قبول کرے گی کہ ٹھیک ہے اتنا پیسہ میں دینے کو راضی ہوں، آپ طلاق دے دیجیے۔ اگر طلاق کی پہل مرد کر رہا ہے لیکن اس میں مال کی شرط لگا رہا ہے، تو عورت مال کی شرط کو منظور کرے گی تو طلاق پڑ جائے گی اور مال دینا عورت کے لیے لازم ہو جائے گا۔ اور اگر عورت پہل کر رہی ہے طلاق کے لیے اور مال خود سے پیش کر رہی ہے تو شوہر کے قبول کرنے پر منظور کرنے پر جو ہے طلاق موقوف ہوگی۔ جب شوہر منظور کرے گا تو طلاق پڑ جائے گی اور عورت کو وہ مال دینا لازم ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں یہی بیان کیا گیا کہ شوہروں کے لیے عورتوں سے مال لینا، چاہے وہی مال کیوں نہ ہو جو شوہروں نے دیا ہوا تھا مہر وغیرہ کی شکل میں، وہ لینا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں محسوس کریں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کر پا رہے ہیں اور ہم دونوں نباہ نہیں کر پائیں گے۔ تو ایسی صورت میں مرد کے لیے، شوہر کے لیے جائز ہے کہ عورت سے کچھ مال، کل مہر یا آدھا مہر جو دیا تھا وہ لے کر کے اس کو طلاق دے دے۔ اس مال لینے میں شوہر گنہگار نہیں ہوگا بشرطے کہ شوہر کی زیادتی نہ ہو۔ ہاں اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہے، عورت بے قصور ہے، پھر بھی مال مانگ رہا ہے تو اس میں شوہر گنہگار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس کے الٹا معاملہ ہے کہ عورت قصور جو ہے سراسر عورت کا ہے اور شوہر کا قصور نہیں ہے تو مال لینا حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر دونوں ایک دوسرے کے قصور بتلا رہے ہیں، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا قصور نکال رہا ہے، بیوی شوہر کا قصور نکال رہی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ ظلم کیا، وہ کہتے ہیں اس نے یہ ظالمہ ہے، یہ میری حق تلفی کرتی ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے جب کیڑے نکالے جا رہے ہوں تب بھی قرآن نے اجازت دی کہ شوہر بیوی کی پیشکش پر کچھ مال لے کر کے اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں مہر کی مقدار سے زائد مال لینا پھر بھی منع ہوگا۔ جتنا مہر شوہر نے دیا تھا اس کے اندر وہ مال کی شرط لگا سکتا ہے، اس سے زائد مال کو لینا جائز نہیں ہوگا کہ مہر بھی معاف کرو اور اتنا پیسہ اور دو تب ہم تمہیں چھوڑیں گے، تو یہ جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ عورت ہی کا قصور کیوں نہ ہو۔ تو اس آیت میں گویا کئی مسئلے ہو گئے۔ ایک تو طلاق 3 سے کم ہونی چاہیے، پھر طلاق کے بعد رجوع یا جو ہے عدت گزرنے پر نکاح کے ختم ہو جانے کا مسئلہ، تیسرے مال لینا شوہروں کے لیے طلاق کے عوض میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا، چوتھے خلا کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ جب قصور شوہر کا نہیں ہے یا دونوں کا ہے اور عورت بھی محسوس کرتی ہے، شوہر بھی محسوس کرتا ہے کہ ہم دونوں کو جدا ہو جانا چاہیے، تو وہ بیوی اگر خود سے علیحدگی چاہ رہی ہو تو اس میں مال اگر وہ دینے پر راضی ہو تو شوہر کے لیے اس مال کا لینا دینا یہ جائز رہتا ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اور جب خلا ہو جائے، مال دے دے اور وہ شوہر چھوڑ دے، اس سے طلاق بائنہ پڑتی ہے، اس میں پھر عدت گزارنی پڑتی ہے۔ پھر شوہر کو یہ حق نہیں رہتا ہے کہ مال واپس کر کے اس کو پھر سے اپنی بیوی بنا لے، اور وہ طلاق بائنہ کے درجے میں ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر عدت کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، شوہر کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا ہے۔ فرمایا گیا الطلاق مرتان، طلاق وہ طلاق، یہاں طلاق سے مراد خاص طلاق ہے جس کے بعد رجوع کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو وہ طلاق جس میں شوہر کے لیے رجوع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اس کی حد 2 مرتبہ ہے۔ تو طلاق رجعی جس میں رجوع جائز ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ مرتان 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اب 2 طلاق کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ یا تو شوہر کو چاہیے کہ امساکم بمعروف، قاعدے کے مطابق بیوی کو اپنے نکاح میں روکے رکھے، رجوع کر لے، او تسریح باحسان، یا حسن سلوک کے ساتھ خوش اسلوبی سے بیوی کو چھوڑ دے کہ عدت گزرنے دے کہ خود بخود نکاح سے جدا ہو جائے گی۔ ولا یحل لکم ان تاخذوا، اور اے شوہرو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم بیویوں سے کچھ بھی مطالبہ کرو، ان سے واپس لو جو تم نے ان کو دیا ہے، خواہ تم نے خود کیوں نہ ان کو دیا ہو، ان سے طلاق کے عوض میں کچھ بھی لو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ الا یہ کہ ایک صورت ہے کہ جس میں لینا تمہارے لیے گناہ نہیں ہوگا، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، الا یہ کہ دونوں اندیشہ کرو اس بات کا کہ تم دونوں اللہ کے حدود کو، یعنی اللہ کے حقوق کو جو شوہر کے بیوی کے ذمے، بیوی کے شوہر کے ذمے ہے، وہ تم ادا نہیں کر سکو گے، اس کو قائم نہیں کر سکو گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر یہ نوبت ہو
کہ دونوں ایک دوسرے سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں، کوئی ایک صرف ظالم نہیں ہے۔ اگر شوہر صرف ظالم ہوتا تو مال لینا ناجائز ہوتا، بیوی صرف ظالم ہوتی تو شوہر کے لیے مال لینا بالکل حلال ہوتا۔ دونوں ایک دوسرے پر ظلم کا خطرہ محسوس کر رہے ہو، دونوں کو ایک دوسرے سے شکایتیں ہیں، تو بھی عورت اگر چاہتی ہے کہ ہم چھٹکارا حاصل کر لیں، فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم دونوں کو یہ اندیشہ ہے، تم لوگوں کو یا خاندان کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، یا جو ہے دارالقضاء کو، شرعی عدالت کو محسوس ہوا، سب سے یہ خطاب ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، تو اے لوگوں اگر تمہیں اندیشہ ہے اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر پا رہے، دونوں نباہ نہیں کر پا رہے، فلا جناح علیہما، تو اب ان دونوں پر اس معاملے کے طے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، کہ عورت طلاق کے عوض میں کوئی فدیہ دے دے، کوئی بدل دے دے، اس کا مالی معاوضہ دے دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، لہذا ان حدود سے تجاوز مت کرنا کہ تم زیادہ مطالبہ کرنے لگ جاؤ، یا بیوی کا قصور نہیں ہے، ستا رہے ہو تاکہ وہ طلاق مانگے پھر مال مانگو، یہ سب اللہ کی حدود کو پامال کرنا ہوگا۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو بھی اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، فاولئک هم الظالمون، سو وہ اللہ کے ہاں ظالم ٹھہرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ظلم کی سزا دے گا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم